السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، ارکان اسلام میں سے روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک الریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اس روزہ سے نفلی اور فرض تمام کے تمام روزے مراد ہیں، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر روزے کی ثواب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر اس کا بدلہ دے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ، اگر کوئی ایک دن اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے اگر کوئی ایک دن نفلی روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل اور بہتر روزہ جو ہے وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ محرم الحرام میں عام طور پر اللہ جتنی توفیق دے روزہ رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہتر اور اچھا نفلی روزہ جو ہے وہ محرم الحرام کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام میں اگر کوئی 9، 10 یا 10 اور 11 یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم یوم عاشورہ، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس قدر شعبان میں کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک شہر یغفل فیہ کثیر من الناس، یہ ایسا مہینہ ہے کہ آنے والا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، چنانچہ میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتا ہوں۔ رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام میں نفلی روزہ رکھنا، شعبان میں نفلی روزہ رکھنا، یہ مسنون ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عرفہ کا اگر غیر حاجیوں کے لیے اگر 9 ذی الحجہ
अरफा के दिन अगर कोई रोज़ा रखता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, सौमो यौम अरफा, अगर कोई यौम अरफा यानी 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखता है, अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनतल माज़िया वल बाक़िया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर अरफा के दिन कोई आदमी रोज़ा रखता है, अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है अल्लाह ताला उसके पिछले 1 साल के गुनाह को और आने वाले 1 साल के गुनाह को माफ़ फरमा देगा। सही मुस्लिम। और उसी तरीके से मेरे भाइयों, हर माह में 3 दिन रोज़ा रखना, हर माह में 3 दिन रोज़ा रखना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की, ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये कहा, औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसलात, 3 चीज़ों के बारे में वसीयत की। पहली क्या? सियाम सलासति अय्यामिन मिन कुल्ले शहर, हर महीने में 3 रोज़ा रखना और नफली रोज़ा रखना, और वरकाते अज़ुहा, और चाश्त की ज़ुहा की 2 रकात नमाज अदा करना, और तीसरी चीज़ क्या? वअन ऊतिरा क़ब्ल अन अनाम, सोने से पहले वित्र की नमाज को पढ़ना। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत की। हर माह में 3 दिन रोज़ा रखना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में सही निसाई और तिरमिज़ी में इसकी तख़सीस हो गई है कि इससे मुराद अय्याम बीज़ 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा है, जिस हदीस को इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मरवी है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमुल इत्नैन वल खमीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर यानी सोमवार और जुमरात को रोज़ा रखते थे। इस हदीस को इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत की, जिसको इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया। रमज़ानुल मुबारक के बाद मेरे भाइयों, ये चंद नफली रोज़े थे जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखने का हुक्म दिया। इन्हीं नफली रोज़ों में से रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने के बाद शव्वाल का 6 रोज़ा है, शव्वाल का 6 रोज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ान, जो रमज़ान का रोज़ा रखे, सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल, फिर वो शव्वाल का 6 रोज़ा रखे, काना का सियाम दहर, तो उसे साल भर रोज़ा रखने का अज्र व सवाब मिलेगा। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की। एक नेक काम का सवाब 10, अगर आपने 29 या 30 रोज़ा रखा तो आपको 210 या 300 नेकी मिली, और आपने फिर 6 रोज़ा रखा तो 360 हो गया। साल में कितने अय्याम, कितना दिन होता है? 360 दिन। अगर आपने 29 या 30 रमज़ान का रोज़ा रखा, उसके बाद आपने शव्वाल का 6 रोज़ा रखा, आपको साल भर रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। बुजुर्गों और इस्लामी भाइयों, शव्वाल के 6 रोज़े के बारे में छोटे छोटे कुछ मसाइल है। पहला मसला ये है कि उलमा इकराम ने ये कहा है कि जिनका रमज़ान का रोज़ा, मर्दों और औरतों में से जिनका रमज़ान का रोज़ा छूट गया है, अगर वो पहले रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा कर ले, फिर शव्वाल का रोज़ा रखे, तब जाके मन साम रमज़ाना सुम्मा अतबाहु होगा। अगर रमज़ान का रोज़ा मुकम्मल नहीं हुआ है, सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल कैसे होगा? इसलिए पहले जो रोज़ा छूट गया है, क़ज़ा है, उसको मुकम्मल कर ले, उसके बाद शव्वाल का रोज़ा रखे। बाद उलमा इकराम ने यह भी कहा है कि अगर छूटा हुआ रोज़ा, रमज़ान का छूटा हुआ क़ज़ा रोज़ा अगर रखने में मशक्क़त
ہو تو انسان اسے بعد میں رکھ لے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ عید کے بعد پہلے رمضان کے بعد عید کے بعد رمضان ختم ہونے کے بعد شوال کے مہینے میں پہلے رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ لے، اس کے بعد شوال کے روزے کو رکھے۔ شوال کے روزے کے سلسلے میں میرے بھائیوں دوسرا ضروری مسئلہ یہ ہے کہ اگر چاہے تو وہ لگاتار پے در پہ عید کے دن روزہ نہ رکھے، عید کے بعد دوسرے دن سے لگاتار پے در پہ وہ روزہ رکھ کر 6 روزہ کو مکمل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر چاہے شروع شوال میں روزہ رکھ لے یا درمیان شوال میں روزہ رکھ لے یا آخری شوال میں، الغرض کہ وہ شوال میں 6 روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے اگر وہ چاہے تو پے در پہ روزہ رکھے یا چاہے آج روزہ رکھے 2 دن نہ رکھے، جیسے اسے میسر ہو اسے کرنے کی کوشش، اسے روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، ہمارے ملکوں میں عام طور پر نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے بعد نماز کو بند کر دیا، تلاوت کو بند کر دیا، روزوں کو بند کر دیا، اللہ صدقات و خیرات کو بھی لوگوں نے بند کر دیا، اور مشکل سے 5 وقتہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ مشکل سے اللہ کے کچھ نیک بندے نفلی روزہ، صدقات و خیرات، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کے بعد نفلی روزہ رکھنے کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر شوال کے 6 روزہ کو رکھنے کا ہم تمام لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نفلی روزہ کا اور شوال کے روزہ کا اسلام میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک کاموں اور خصوصی طور پر نفلی روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔